مطلب ہے اتنے گناہوں کا مجموعہ کر کے آئیں گے کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم دین سے. کیا پہلے تو جھوٹ بولیں گے کہ میں بیمار ہوں, اس جھوٹ کے اوپر گواہی لیں گے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے ڈاکٹر سے, جھوٹا سرٹیفکیٹ اس سے لیں گے, جھوٹا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اس کو پیسے بھی دیں گے. یہ رشوت دی, رشوت دی, خود جھوٹ بولا, ڈاکٹر سے جھوٹ بلوایا اور حرام پیسے دیے, اس کو حرام پیسے کھلوائے. حدیث میں آتا ہے کہ رشوت دینے والا بھی جہنم میں, لینے والا بھی جہنم میں, اور جو دونوں کے درمیان دلالی کرے وہ بھی جہنم میں. اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ کر کے رخصت بیماری لی. کس کس طریقے سے ہمارے یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور تو اور حج نفلی کے اوپر پابندی ہے پاکستان میں بھی کہ بھئی حج نفلی اگر اتنے سال پہلے کسی نے حج کیا ہے تو نہ جائے اتنے سال تک. سعودی عرب میں تو 5 سال کی پابندی ہے باقاعدہ. نفلی حج کے لیے جھوٹ بول کر جاتے ہیں. فارم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں حج کیا نہیں, تو وہ لکھ دیتے نہیں کیا, حالانکہ پچھلے سال کیا تھا. حج کے لیے جھوٹ بول کر جا رہے ہیں. بتائیے یہ کہاں کی نیکی اور کہاں کا حج ہے, کیسا حج ہے یہ؟ جھوٹ بول کر جا رہے ہیں. یہی حال ہمارے یہاں وعدہ خلافی کا ہے. اس کے وعدہ خلافی کو تو برا سمجھتے ہی نہیں. ہاں صاحب میں کل جواب دے دوں گا فلاں بات کا. اچھا بھائی کل بھی جواب دے دینا. اب کل بھی گزر گئی, پرسوں بھی گزر گئی, نہ جواب ہے نہ جواب دینے والا ہے. اچھا میں کل کو ٹیلی فون کروں گا آپ کو, یا فلاں وقت میں آ جاؤں گا, نہ آئے نہ کوئی اطلاع. وعدہ خلافی. اور یہ کثرت سے ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بچے ساتھ جانا چاہ رہے ابو کے, تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹا بس ہم ابھی باہر جا کر ابھی آتے پھر لے جائیں گے تمہیں. ابو گئے پھر رات ہی کو واپس آئیں گے, اور وعدہ کر کے گئے تھے تمہیں لے کر جائیں گے. تو بیٹا بھی سمجھ گیا کہ باپ ہمارا وعدہ خلافی کرنے والا ہے. یہ ہمارے بچوں کو سبق دیا جاتا ہے وعدہ خلافی کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک جگہ وعدہ ہوا, کسی شخص نے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ ملاقات کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہنچے, وہ آدمی نہیں آیا. ایک دن انتظار کیا, دوسرے دن انتظار کیا, تیسرے دن انتظار کیا, پھر وہ آیا. تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں بات ہو گئی تھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم نے تکلیف پہنچائی, لیکن انہوں نے وعدہ چونکہ کر لیا تھا فلاں جگہ ملنے کا, وہاں سے ہٹے نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسی طریقے کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منقول. لیکن آج ہمارے یہاں وعدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں باقی رہی. اور تو اور الناس علی دین ملوکہم, لوگ تو اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. ہماری صاحب اقتدار طبقہ, ہمارے حکمرانوں کا طبقہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ, وعدہ خلافی, معاہدے کی خلاف ورزی, یہ سب کچھ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. اور جب یہ اعتماد ہی ختم ہو جائے جھوٹ اور سچ کا, تو پھر کوئی قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ موت کی علامتیں ہیں, علامت موت کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کی علامتیں قرار دیا. منافق کی علامتیں 3 ہیں, ایک جھوٹ, ایک وعدہ خلافی, ایک امانت میں خیانت. یا امانت وعدہ خلافی کے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں, بڑی مثالیں المناک, اور امانت میں خیانت کی بھی, لیکن بات لمبی ہو جائے گی. خلاصے کی بات سمجھ لیجئے, بات ختم کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ اپنے اعمال کا جائزہ. کیا ہمارے یہ اعمال جھوٹ اور وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت یہ مسلمانوں والے اعمال ہیں یا منافقوں والے اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کی علامت قرار دی. اگرچہ ان اعمال کے کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا, لیکن عمل تو منافقوں والا ہے, مسلمانوں والا عمل نہیں ہے, اور دین اور دنیا دونوں کی تباہی والا ہے.
پھر امانت کے اندر بعض لوگ سمجھتے کہ روپیہ پیسہ ہی امانت ہوتی ہے، مال ہی امانت ہوتی ہے. نہیں، کسی کا راز آپ کے پاس ہے وہ بھی امانت ہے. کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو مشورہ جو آپ دیں گے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. مشورہ آپ ایسا دیں جو اس کی خیر خواہی کا ہو. آپ کوئی افسر ہیں تو یہ افسری کے جو آپ کے اختیارات ہیں یہ سب امانت ہے آپ کے پاس. ان اختیارات کو آپ جائز حدود میں قانون کے اندر رہتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کریں، یہ امانت کا تقاضا ہے. اور جو شخص امانت میں خیانت کرے گا وہ منافقانہ عمل کا مرتکب ہوگا. تو جائزہ لیں، یہ 3 علامت یاد رکھیں: جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت. یہ منافقوں کی علامتیں ہیں، مسلمانوں کی علامتیں نہیں ہیں، اور مسلمان معاشرے میں ہوتی بھی نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر مشرف اسلام ہوتے تھے. مالابار میں، سری لنکا میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں اور ادھر ہانگ کانگ تک مشرق بعید میں جتنے ممالک میں اسلام پھیلا ہے کہیں بھی مجاہدین کے ذریعے سے نہیں پھیلا، کہیں بھی جہاد نہیں ہوا، نہ مبلغین کے قافلوں سے پھیلا. وہاں اسلام پھیلا ہے تاجروں سے اور سیاحوں سے. مسلمان تاجر اور سیاح وہاں گئے، ان کے اخلاق و کردار دیکھ کر لوگ مشرف اسلام ہوتے چلے گئے کہ کیسے عظیم انسان ہیں. کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. لوگ دیکھ دیکھ کر مشرف اسلام ہوتے چلے گئے. اسلام پھیلتا چلا گیا. چین تک وہاں اسلام اسی طریقے سے گیا ہے. چین کے کنارے پر وہاں بعض صحابہ کرام کے مزارات ہیں، وہاں تک اسلام اسی طریقے سے پہنچا. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. نہیں، مسلمانوں کے کردار سے اور اسلام کی حقانیت سے اسلام پھیلا ہے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ دیکھ کر، ہمارے اخلاق و کردار دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. اور اس کے بھی بہت المناک واقعات میرے سامنے گزر چکے ہیں، مگر وقت نہیں ہے. کبھی موقع ہوگا پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اعمال دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. ایک سکھ کا واقعہ میرے ساتھ جرمنی میں ایسے ہی پیش آیا، اور اس نے یہی کہا کہ میں آپ نے جو کچھ کلمہ پڑھ لیا، اس نے میرے سامنے کہا مجھے کلمہ پڑھا دے. کلمہ پڑھوا دیا میں نے. بڑا کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھا، سکھ تھا، سیال کوٹ کا. تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلا گیا، پھر جرمنی میں رہا. اب اربوں کا خربوں کا کاروبار وہاں جرمنی میں ہے، اس کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. تو اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں معلومات کی ہیں تو وہ فوراً مشرف اسلام ہو گئی. کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. میں نے کلمہ پڑھا دیا. دعا کی. ہم نے کہا کہ چبے مبارک ہو، تم اس وقت ہم میں سب سے بہتر مسلمان ہو، کیونکہ مسلمان جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو مجھ سے فوراً پوچھنے لگا کیا بات ہے؟ میں نے کیا کہا؟ مسلمان؟ میں مسلمان ہو گیا؟ میں نے کہا ہو گئے. وہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. وہ سمجھ کر پڑھا ہے، عقیدے جان کر پڑھا ہے. پھر وہ سوچتا رہا. میں نے کہا کیا بات، پریشانی کیا ہے؟ کہ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، جو آپ نے اسلام کی تعلیمات بتلائی ہیں، عقیدے بتلائے، وہ سب میں مانتا ہوں، وہ سب بہت اچھے ہیں. لیکن میں صاف کہتا ہوں میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں. میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں. میں سکھ ہوں، سردار گوبندر سنگھ کا سکھ ہوں، پکا سکھ ہوں، مسلمان نہیں ہوں. ہاں عقیدے جو کچھ آپ نے اسلام کے بتلائے وہ سب مانتا ہوں. یہ حالت ہے اس وقت ہمارے مسلمان. میں نے کہا کیا بات ہے؟ چل لگے مسلمانوں کو جیسا میں نے دیکھا ہے وہ اچھے نہیں ہیں. یہ حالت ہو رہی ہے ہمارے حالات کی. اللہ تعالی ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.